السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آخری ایام چل رہے ہیں۔ آخری ایام کے متعلق اعتکاف جو کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ بیٹھتے ہیں، اکثر لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو چلو ہم نے سوچا کہ اعتکاف کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں، جیسے واجب، سنت، نفل۔ آیا واجب کون سا ہے اعتکاف، سنت اعتکاف کون سا ہے اور نفل اعتکاف کون سا ہے، اور اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہیں؟ مرد مسجد میں بیٹھے گا اور عورت کہاں پر بیٹھے گی، اور عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کن مسائل کا ہونا ضروری ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ نیت کر کے ٹھہرنے کو مسجد میں، اعتکاف کہتے ہیں کہ نیت کر کے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو انسان نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اتنے دن میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہے۔ یا بغیر کسی کام پر موقوف کرے اور یوں کہے میں اتنے دن اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، اور یہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ کام کا تو نہ کہے لیکن یہ کہے کہ اتنے دن میں اعتکاف کروں گا، لازم کرے اپنے اوپر کہ ضرور بیٹھوں گا، تب اس پر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے اوپر خود لازم کر رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے سنت، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرماتے۔ تیسرا اعتکاف ہے نفل، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ کوئی ایام۔ تیسرا اعتکاف ہے نفل، اور جو دوسری اعتکاف وہ سنت یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن بچتے ہیں ان میں اعتکاف کرنا، اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اعتکاف نفل، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ کوئی ایام، جتنا دن کا جی چاہے، حتیٰ اگر کوئی یہ شخص بھی کہے تمام عمر اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر بھی اعتکاف جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور آج کل بھی مسلمان یہی کرتے ہیں۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ اگر مسجد میں آپ نماز کے لیے گئے، قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے، اور آپ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گئے تو یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوگی، اور اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا جتنی دیر تک آپ مسجد میں ٹھہریں گے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازنے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرمائے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں، مرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے؟ اور یہ آپ کے سامنے فضیلت تھی اعتکاف کی جو بیان ہو چکی ہے، اور اس کے بعد مسئلہ کہ اعتکاف آیا کہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے سب سے افضل ہے کہ مسجد مکہ کی ہو، پھر مسجد منور، پھر دوسرے نمبر پر مسجد مدینہ منور، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامعہ اپنی مسجد، یعنی کہ علماء اور بزرگ حضرات فرماتے سب سے افضل اعتکاف ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے، وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو مکہ کے آس پاس، اور دوسرے نمبر پر مسجد مدینہ منورہ کی جو اسی کے آس پاس لوگ ہیں، اور تیسرے نمبر پر مسجد بیت المقدس۔ پھر اس کے علاوہ جو انسان جہاں پر رہائش ہے اس کے پاس جو مسجد ہے اسی میں بیٹھے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے، یہاں سے امام مراد امام ابو حنیفہ ہے، اس کا مسلک چل رہا ہے، جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کی شرط یہ کہ اس میں 5 وقت کی جماعت ہو،
اور صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد کا ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہو۔ یہ مرد کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد عورت کے متعلق، عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد نام سے متعین نہ ہو، بعض اوقات تو متعین ہوتا ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں پورے گھر والے ایک چھوٹا سا جگہ بنائے ہوتے ہیں مسجد کا، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو عورت کو بہتر وہیں جا کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ اگر وہ نہ ہو تو کسی کونے کانچے میں بیٹھ جائے اور مخصوص کر لے کہ عورت کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل، کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار، گھر کی کام کاج اور سب چیزوں سے دوری کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، نماز پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے۔ یہ تھا عورت کا۔ اب تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اعتکاف فرماتے اس کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی۔ اس مہینے میں تمام مہینوں کا اعتکاف فرمایا۔ جس سال وصال ہوا اس سال 20 روزے کا اعتکاف فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روزوں کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخری عشرہ ہی کی اعتکاف رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہی ہے۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہے تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تھی آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور مرد حضرات مسجد میں، اور اسی طرح عورت حضرات، اور اعتکاف نفل، سنت، واجب، یہ سب آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار وغیرہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کے معاملات اور ان کے لین دین اور ان پر آسانیاں اور ان پر رحمت برکتیں نازل فرمائے، ان کے گھر والوں پر رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔